بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز کی مقدس فضاؤں میں ایک خاموش اضطراب پھیل چکا تھا۔ سن 60 ہجری یزید بن معاویہ تخت-نشین ہو چکا تھا۔ مدینہ وہ شہر جہاں ایمان کی خوشبو ہر سانس میں بستی تھی، اب مجبور تھا کہ حسین بن علی کو یزید کی بیعت کا پیغام دے۔ گورنر ولید نے رات کے وقت امام حسین کو بلایا۔ اندر مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ ولید نے کہا، یزید کے لیے بیعت کرو۔ حسین نے نرمی سے مگر استقامت سے فرمایا، ایسا معاملہ چھپ کر نہیں ہو سکتا، اور یزید جیسا شخص خلافت کے قابل نہیں۔ یہ کہہ کر امام واپس لوٹے اور مدینہ، وہ شہر رسول جس سے حسین کو محبت تھی، چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام حسین مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں چند مہینے قیام کیا۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط آنا شروع ہوئے، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ظلم کو نہیں مانتے، ہم حق کو چاہتے ہیں۔ امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ ابتدا میں اہل کوفہ مسلم کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب ابن زیاد کوفہ پہنچا، حالات پلٹ گئے۔ لوگوں کے دل خوف سے لرز گئے، اور وہی کوفہ جس نے بلایا تھا بے وفا ہو گیا۔ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ اسی دوران امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں خبر ملی، مسلم شہید ہو چکے، حالات بدل چکے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، واپس چلے۔ امام نے فرمایا، ہم نکل چکے ہیں، اب واپسی نہیں، میں ظلم کے خلاف نکلا ہوں، اصلاح کے لیے۔ 2 محرم 61 ہجری کارواں فرات کے کنارے ایک سنسان زمین پر رکا۔ یہی وہ سرزمین تھی جسے نانا نے بہت پہلے حسین کے لیے خون سے تر ہوتا دیکھا تھا۔ خیمے نصب ہوئے، عورتیں، بچے، اصحاب سب موجود تھے۔ چند دنوں میں یزیدی لشکر بھی پہنچ گیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ قیادت کر رہا تھا عمر بن سعد۔ پہلے مذاکرات ہوئے، امام حسین نے 3 تجاویز پیش کی۔ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، مجھے سرحدی محاذ پر جانے دیا جائے، یا مجھے یزید سے براہ راست گفتگو کرنے دو۔ لیکن ابن زیاد نے جواب بھیجا، بیعت کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 7 محرم کو فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ دریا پاس تھا، لیکن ایک قطرہ نصیب نہ ہوتا۔ خیموں میں بچوں کی سسکیاں، پیاس سے تڑپتی ہوئی سکینہ کی آہیں، مائیں بچوں کو خشک ہونٹوں کے ساتھ بہلا رہی تھی، مگر حسین خاموش تھے، صبر میں ڈوبے ہوئے۔ حضرت عباس امام کے بھائی جب پانی لانے نکلے تو دشمنوں نے حملہ کیا، بازو کاٹ دیے گئے۔ پانی لے کر واپس آ رہے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے۔ امام حسین دوڑ کر پہنچے، زخموں سے چور بائی کو اٹھایا اور کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ 9 محرم کی رات، خاموش رات، مگر آسمان گواہ تھا۔ امام نے ساتھیوں سے کہا، جسے جانا ہے چلا جائے، کل صرف حسین کا خون بہایا جائے گا۔ مگر کوئی نہ گیا، سب نے جانیں قربان کرنے کا عہد کیا۔ اس رات خیموں میں قرآن کی تلاوت، سجدوں کی خوشبو اور ایک سکون جیسے روحیں قرب الہی پا چکا ہوں۔ 10 محرم فجر کی نماز ادا ہوئی، حسین نے صفیں مرتب کی، اصحاب حسین نے میدان وفا میں قدم رکھا۔ پہلا شہید حر بن یزید، جو یزیدی لشکر سے پلٹ کر حسین کی قدموں میں آیا۔ پھر ایک کے بعد ایک جان نثار، جون، زہیر، حبیب بن مظاہر، ہر ایک نے وفا کا حق ادا کیا۔ پھر بنی ہاشم کے جوان اترے، علی اکبر، حسین کا جوان بیٹا، چہرے سے نبی کا عکس۔ جب لڑنے نکلے، حسین آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے نبی جیسا ہے۔ نیزہ سینے میں پیوست ہوا، علی اکبر زمین پر گرے۔ قاسم بن حسن، صرف 13 برسوں کا پھول، شادی کے خواب آنکھوں میں۔ خالہ زینب نے امام کا لکھا نکاح نامہ دیا، مگر قاسم نے کہا،
خالہ دلہا بننے کا شوق نہیں، بس شہید ہونا ہے۔ علی اصغر 6 ماہ کا شیرخوار امام نے باہوں میں اٹھایا، دشمنوں کی طرف بڑھ کر کہا، اس معصوم کو پانی دو۔ حرملہ نے تیر چلایا اور گلے کو چیر دیا۔ اب صرف حسین رہ گئے، جسم پر زخموں کا بوجھ، دل پر اپنوں کی جدائی، مگر چہرہ صبر کا پہاڑ۔ میدان میں آئے، خطبہ دیا، دشمنوں کو آخری بار پکارا، مگر وہ تو اندھے ہو چکے تھے۔ امام لڑے حتیٰ کہ گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ امام حسین کے جسم پر زخموں کی کوئی گنتی نہیں تھی، تلواریں، نیزے، تیروں کی نشان، پاؤں زخمی، کمر جھکی ہوئی، آنکھوں میں اپنوں کی لاشیں اور دل میں صبر کا کوہ گرا۔ وہ اپنے آخری سجدے میں گئے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، تو گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کو بچانے کی قیمت ادا کر دی۔ تب شمر وہ ظالم آگے بڑھا اور تلوار گردن پر رکھ دی۔ کیا منظر ہوگا شہزادہ جنت رسول اللہ کا لخت جگر زمین کربلا پر، اور شمر ان کا سر تن سے جدا کر رہا تھا۔ زمین لرز گئی۔ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیموں پر حملہ کیا، آگ لگا دی گئی، خواتین کو بے پردہ قید کیا گیا۔ سیدہ زینب، امام زین العابدین، سکینہ، روتھی بچیا، سب ایک قافلے کی صورت پہلے کوفہ پھر شام لے جائے گئے۔ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، مگر اہل بیت کی عظمت سربلند تھی۔ یہ تھی وہ داستان شہادت جو آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، جس میں خون بہا، مگر صرف جسموں کا نہیں، انسانیت کا، غیرت کا، وفا کا۔ کربلا گزر گیا، مگر حسین رہ گئے، حق کے استعارے بن کر ہر ظلم کے خلاف۔